نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 904 904 والقدر نظام التوحید، اور قدر جو ہے، تقدیر جو ہے، یہ توحید کا نظام ہے. فمن وحد اللہ، تو جو اللہ کو ایک مانتا ہے، وآمن بالقدر، اور تقدیر پر ایمان لاتا ہے، تم توحیدہ، تو اس کی توحید تمام ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے. ومن وحد اللہ، اور جو اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، وکذب بالقدر، اور تقدیر کو جھٹلا دیتا ہے، نقض تکذیبہ توحیدہ، تو اس کا یہ جھٹلانا، اس کی یہ تکذیب اس کی توحید کو توڑ دیتی ہے، اس کی توحید کو ختم کر دیتی ہے. یعنی توحید، اللہ کو ایک ماننا اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا کہ اللہ ہی نے تقدیر بنائی ہے. تو ایمان بالقدر گویا ایک طرح سے حصہ ہے کس کا؟ ایمان باللہ کا. والمخاصمون فی القدر فریقان، اور تقدیر میں جھگڑنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، فریقان دو گروہ ہیں. احدہما، ان میں سے ایک، من یبطل امر اللہ ونہیہ بقضائہ وقدرہ، کما قال سبحانہ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے حکم، اس کی نہی کو اسی کی قضاء و قدر کے ساتھ باطل قرار دے دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر دیتا ہے، کس کے ساتھ؟ تقدیر کے ساتھ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نہیں، امر نہیں ہے نا اس میں. اللہ کو ایک مانو اور شرک نہ کرو، نہ کرو نہیں ہے، اور ایک مانو امر ہے. ٹھیک ہے؟ اب وہ اس کو نہیں دیکھتے، نہ اس کو مانتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اور اللہ کے اس حکم کی نفی کر دیتے ہیں تقدیر کا بہانہ کر کے. اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، حالانکہ کر وہ اپنی مرضی سے رہے ہوتے ہیں. تو ایک گروہ جو ہے وہ تقدیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، تو وہ نماز نہیں پڑھتے، اور کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو ہم نماز پڑھ لیتے. انہیں کہتے ہیں نماز پڑھو، کہتے ہیں جب اللہ چاہے گا پڑھ لیں گے، تم اپنا کام کرو. ایسے ہے نا؟ کبھی سنا آپ نے؟ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. اور نہ صرف یہ کہ نماز کے معاملے میں، بلکہ دین کے بہت سے احکامات کے معاملے میں جب ان کو کوئی حکم سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں لگتا ہے ہماری قسمت میں ہی نہیں کہ ہم یہ کریں. کبھی کہیں نا لوگوں سے کہ دین کا کام کرو، کہتے ہیں ابھی ہماری قسمت میں نہیں. قسمت کا بہانہ کرتے ہیں، تقدیر کا بہانہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹال دیتے ہیں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اوکے. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الثانی، دوسرا گروہ، من ينکر قضاء اللہ وقدرہ السابق، جو انکار کرتا ہے اللہ کی قضاء و قدر کا جو پہلے ہو چکی، یعنی جو پہلے سے لکھی ہوئی. والطائفتان کلاہما خصماء للہ، یہ دونوں گروہ، طائفتان دو گروہ، کلاہما دونوں کے دونوں، خصماء یہ ایڈورسریز ہیں، دشمن ہیں، مخالف ہیں، للہ اللہ کے. یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ نے تقدیر لکھی، اللہ نے تقدیر بنائی،
اور یہ اس کا انکار کر رہے ہیں. وَمَنْ كَذَّبَ بِالْقَدْرِ فَقَدْ كَذَّبَ بِالْإِسْلَامِ، جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، تقدیر کو جھٹلاتا ہے، وہ اسلام کا ہی انکار کر دیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی، سب کچھ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، جو چاہو کرو، آپ محنت کرو، آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، آپ جو چاہو خرید لو، آپ جو چاہو دنیا میں کر سکتے ہو، تقدیر کوئی چیز نہیں. تو یہ انتہائی غلط بات ہے. یاد رکھیے جو شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ اسلام کا ہی انکار کر دیتا ہے، کیونکہ تقدیر تو ایمان کا حصہ ہے، تو ایمان کے بغیر مسلمان ہونے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَّرَ أَقْدَارًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تقدیریں مقرر کی. وَخَلَقَ الْخَلْقَ بِقَدَرٍ، اور مخلوق کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا. وَقَسَّمَ الْآجَالَ بِقَدَرٍ، اور تقسیم کیا موتوں کو ایک اندازے کے ساتھ. وَقَسَّمَ الْأَرْزَاقَ بِقَدَرٍ، اور سارے رزق بھی تقدیر کے ساتھ ایک اندازے کے ساتھ تقسیم کیے. وَقَسَّمَ الْعَافِيَةَ بِقَدَرٍ، اور عافیت کو بھی ایک اندازے کے ساتھ تقسیم کیا. وَقَسَّمَ الْبَلَاءَ بِقَدَرٍ، اور بلا یا مصیبت کو بھی ایک اندازے کے ساتھ تقسیم کیا. وَأَمَرَ وَنَهَى، اور اسی نے حکم دیا اور اسی نے روکا. وَأَحَلَّ وَحَرَّمَ، اسی نے حلال کیا اور اسی نے حرام ٹھہرایا. ان سب چیزوں کا کرنے والا اللہ ہے. شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ احکام 3 طرح کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک تو حکم قدری کونی ہوتا ہے، اور ایک حکم کیا ہوتا ہے؟ شرعی ہوتا ہے، ایک حکم شرعی. تو یہ امر و نہا، احل و حرم کون سے احکامات ہیں؟ شرعی ہیں، اور باقی قدری ہیں. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ہر چیز کی تقدیر بنائی ہے. تقدیر صرف انسانوں کی ہی نہیں، تقدیر حیوانات کی بھی ہے، کس حیوان نے کب پیدا ہونا ہے، کب ایکسٹینٹ ہو جانا ہے، کب اس نے بچے دینے ہیں، کتنی اس کی نسل پھیلے گی، زیادہ ہوگی یا کم ہوگی، یہ سب کچھ اللہ کے اندازے میں ہے، اللہ کی تقدیر سے ہے. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، فَعَلُوهُ جس کو انہوں نے کیا، فِي الزُّبُرِ صحیفوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، سارے اعمال نامے تیار ہیں. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، اور ہر چھوٹی چیز اور بڑی چیز مستطر لکھی ہوئی ہے. مثلا آپ کے ہاتھ پہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں کہ فلاں بندی کے ہاتھ پر فلاں وقت میں فلاں جگہ فلاں کانٹا چبھے گا. یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا، ہمیں نہیں پتا ہوتا کیونکہ ہم لا علم جاہل ہیں، لیکن اللہ کو سب پتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ. والقدر هو تقدیر اللہ للکائنات، اور قدر جو ہے یہ اللہ کی تقدیر ہے ساری کائنات کے لیے. جبریل کی بھی تقدیر ہے اور اسرافیل کی بھی تقدیر ہے اور میری بھی تقدیر ہے اور آپ کی بھی تقدیر ہے. وَهُوَ سِرٌّ مَكْتُومٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا چھپا ہوا راز ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، اور جو اس نے چاہا اپنی مخلوق میں سے. وَلَا نَعْلَمُهُ إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِهِ، ہم نہیں جانتے مگر اس کے واقع ہونے کے بعد. سَوَاءٌ أَكَانَ خَيْرًا أَمْ شَرًّا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، برابر ہے، خواہ وہ خیر ہو یا شر ہو، اچھی تقدیر ہو یا بری. ہمیں نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کو یہ سب پہلے سے ہی پتا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے کبھی ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا کہ آپ چھت پہ کھڑے ہو کر نیچے ٹریفک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک چرواہا اپنی بھینسیں لے کے ریلوے پٹڑی کو پار کر رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ دور سے ریل گاڑی آ رہی، لیکن اوپر کھڑے آپ دیکھ رہے اور آپ دیکھ رہے اللہ وہ تو گاڑی آ رہی ہے، اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں، اور یہ آرام آرام سے ٹہل کے جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں گاڑی سر پہ پہنچ جاتی ہے اور اس کے کسی نہ کسی جانور کو ہٹ کر جاتی ہے.
اس کو نہیں پتا تھا، آپ کو پتا تھا، کیونکہ آپ کہاں سے دیکھ رہے تھے؟ اوپر سے دیکھ رہے تھے. اور سب سے اوپر کون ہے؟ تو وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے. عالم الغیب والشہادہ، جو غیب میں ہے وہ بھی اس کو پتا ہے، جو اب ہو رہا ہے وہ بھی پتا ہے، جو وہ آئندہ آنے والا ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. ہماری نظر چھوٹی ہے، ہمارا قد چھوٹا ہے، ہماری عمر چھوٹی ہے، ہماری عقل چھوٹی ہے، ہم سب کچھ نہ گراسپ کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن وہ ان سب باتوں سے بہت بڑا ہے، اس لیے اس کو سب پتہ ہے آئندہ کیا ہونے والا ہے. سر جی، اس میں جیسے آپ نے مثال دی تو میں ایک مثال ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم مثلاً کام کرتے ہیں تو کام کرنے میں بھی یہی بات ہوتی ہے. بعض اوقات مختلف لیولز پر مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو جس لیول پر کام کر رہا ہوتا ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کر جو کوئی ڈیسیژن کرتا ہے یا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کے نیچے جو لیولز ہوتے ہیں وہ ان سب کو دیکھ کے کر رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات جو نیچے لیول میں لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیسیژن ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس جگہ پہ نہیں ہوتے. تو اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں اور اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ ایسا پوری دنیا میں ہر وقت ہو رہا ہے اور یہ سب کی بہتری بھلائی کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے روزمرہ زندگی میں بھی فیصلوں کو ایکسیپٹ کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اور پھر جب بڑے لیول پر تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہماری زندگیوں میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی انہی کا ایک پارٹ ہوتے ہیں، تو وہ فیصلے بھی قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل. جیسے ماں ہوتی تو اس کو اپنے بچوں کا مزاج پتہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس بچے کو کیا چاہیے، کیا اس کی ضرورت ہے. لیکن بعض اوقات بچوں کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا وہ والدین کے فیصلے کو نلیفائی کر دیتے ہیں. نہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے، ماں باپ کو کیا پتہ، اور ان کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور پھر ٹھوکر کھاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، پھر آ کے سوری کرتے ہیں، نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، میری بات غلط تھی. یہ بھی جس کو توفیق ہو وہی سوری کرتا ہے. تو اسی طرح دین کے بہت سے احکامات، حکم شرعی جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا کہ تم نے بڑوں کی مثلا رسپیکٹ کرنی ہے. تو ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، بڑے تو یعنی ہمارے معیار پہ نہیں پورے اترتے کہ ہم رسپیکٹ کریں، اور والدین نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ہم ان کو کیوں رسپیکٹ دیں، فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا میں کیوں اس کا حق دوں، شوہر ایسے کرتا ہے میں کیوں اس کا حق دوں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں غلط کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم شرعی یا حکم قدری سامنے آئے، کوئی زندگی میں ایسی چیز آ جائے جو ہمارے دل کو نہیں لگتی، یا کوئی حکم ایسا آ جائے جو ہمیں پسند نہیں، تو اسے ایکسیپٹ کرنے میں ہی انسان کے لیے سکون ہے اور فائدہ ہے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کے لیے بڑا بٹر ایکسپیرینس ہو، وہ آپ کے نفس کے بڑے خلاف ہو، آپ کو بالکل پسند نہ آ رہا ہو، لیکن اسی میں خیر ہوتی. تو جو مومن ہوتا ہے وہ ایسے موقعوں پہ کہتا ہے اس میں بھی خیر ہوگی، وہ تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اس میں بھی خیر ہوگی. مومن کی جب روح جسم سے نکل رہی ہوتی اور وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے جس کے اندر ایکسیپٹنس ہوتی ہے مختلف ناپسندیدہ ناگوار چیزوں کو جو ہماری زندگی کا پارٹ ہوتے ہیں، تو ایسا شخص وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے لیے سکون ہو جاتا ہے. حالات نہیں بدلتے لیکن وہ خود پرسکون ہو جاتا ہے. جی سادہ، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقدیر کو ماننے میں، یعنی یا تو وہ شکر کی حالت میں ہوتا ہے تقدیر کا ماننا، یا صبر کی حالت میں ہو جاتا ہے، اور ان دونوں پہ کس قدر زیادہ اجر لکھا ہوا ہے. یعنی ہم اس ریبارڈ پہ نظر نہیں رکھے ہوئے ہوتے جس وقت اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اکثر شکایت بھی آ جاتی ہے. لیکن جس وقت ماننا آ جاتا ہے، سرنڈر کرنا آ جاتا ہے، تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ صبر اتنی بڑی نعمت لگتا ہے، اس وقت اتنی بڑی نعمت لگتا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں گاڑی، بہت بڑا گھر تو نظر آتا ہے لیکن وہ نعمت نظر نہیں آ رہی ہوتی جب تک، اور جب نظر آنے لگتی ہے تو وہ ایک ایسی بلیسنگ ہوتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے تقدیر کا ریوارڈ جو ہے وہ دل کے قرار اور سکون کی شکل میں عطا کر دیتے ہیں. بالکل. اب دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ہم اس سے اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں کہ یہ کیوں میرے ساتھ ہے، سارے تو ٹھیک ہے، میں ہی کیوں بیمار ہوں. لیکن پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس بیماری کے ذریعے جو ٹریٹمنٹ ہوئی اس بیماری کی، اس نے اندر چھپی ہوئی کسی اور بیماری کی بھی ساتھ ٹریٹمنٹ کر دی.
جو بہت بڑا طوفان بن کے نکلنے والی تھی، تو انسان سکون میں آ جاتا ہے کہ اس میں خیر ہوگی. اچھا بچے ہیں، جب ماں ان کو کہتی ہے پڑھو، ہوم ورک کرو، کوئی بچہ کرنا چاہتا ہے؟ کوئی بچہ اسکول جانا چاہتا ہے؟ کتنا شور کرتے ہیں. کوئی بچہ ڈسپلن ہونا چاہتا ہے؟ نہیں. رو دھو کے ہی سارے بچے پڑھتے ہیں نا، کوئی کم اور کوئی زیادہ. لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو جو بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے وہ ساری زندگی پھر پچھتاتے ہیں اور جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے ہیں. اور جو اس وقت سرنڈر کر دیتے ہیں، کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں، وہ بڑے ہو کر موج کرتے ہیں. اساتذہ جی سورہ ملک میں پہلے رکوع کی جو آخری آیت ہے کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کیسے کام کر سکتی ہے بہتر طریقے سے. اور اس میں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جہاں سے ہماری عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی ابتدا ہو جاتی ہے. بالکل. مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا، ایون دو ہمارے پاس اختیار ہے، مگر یہ دونوں چیزیں کس طرح ایڈ اپ ہوتی ہیں کہ اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تو پھر ہمارا رول ہے وہ ہم مانتے ہیں، مگر کس طرح؟ یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، جو آپ کا رول ہے وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم استاد السلام. جی یہ ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے. میرے فادر فارن کنٹری میں رہے ہیں اور ان کے ساتھ یعنی کہ ہمیشہ گیپ رہا. گیپ ان دا سینس یہ نہیں تھا، ویسے مطلب باہر رہے ہیں تو اس وجہ سے، لیکن جب وہ آئے تو اس وقت بھی موسٹلی کیونکہ وہاں وہ اس میں رہے ہیں پولیس میں، تو خود ہی اپنے کام آپ کو پتہ ہے ایسے جو ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں وہ خود ہی کر لیتے ہیں. تو یہ ان کی اس طرح سے کہ خدمت کا موقع جو ہے نا ہمیں بہت کم ملا. تو لاسٹ میں یہ ہوا کہ وہ 7 منتھ پیرالائز رہے، اور بظاہر وہ ہمارے لیے بہت مشکل وقت تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے بلیسنگ تھی. وہ اس طرح سے کہ ہم بہت قریب ہوئے ان کے، یعنی کہ جی بھر کے ان کے ساتھ رہے اور ان کی خدمت بھی کی، اور ان کو جس طرح سے ایک بچے کو رکھتے ہیں نا اس طرح کے. تو ظاہر وہ تکلیف تھی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ 7 منتھ ہماری زندگی میں نہ آتے تو ہمارے لیے جن کے بہت ایک تشنگی خلا رہتا. بالکل. السلام علیکم اساتذہ. کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلط کام ہوا تھا، ہم نے غلط کام کیا لیکن اس میں ہمیں فائدہ نہیں پہنچا، اور ہم وہ بھی الزام تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے نہیں کیا، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو اس لیے ہو گیا. تو ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنا الزام اپنے گناہوں کا یا یہی بات اوپر یہ کہی گئی نا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اپنے گناہ کا الزام اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. زیادہ یہ جو تقدیر پہ ایمان نہ لانا ہے یہ سراسر دنیا میں بھی خسارے کا باعث ہے اور آخرت میں بھی. جی ہاں، اسلام ہی ناقص ہے اس بندے کا. ومراتب الایمان بالقدر 4، ایمان بالقدر کے 4 مرتبے ہیں، 4 رکن ہیں. اس کے 4 چیزوں کو سمجھنا چاہیے تقدیر کے باب کو سمجھنے کے لیے. الاولا، پہلا، العلم، علم. بأن يؤمن العبد ان اللہ تعالی علم كل شيء جملة وتفصیلا. یہ ایمان رکھے بندہ کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، مختصر طور پر بھی اور تفصیلی طور پر بھی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کلی علم ہے. یہ تقدیر کا پہلا رکن ہے کہ اللہ العلیم الخبیر ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز کو جانتا ہے. یعلم سبحانہ ما کان وما یکون وما سیکون کما قال سبحانہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہو چکا، جو تھا، جو ہوگا اور جو عنقریب ہونے والا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو. ان اللہ بکل شیء علیم. الثانیہ، نمبر 2، الکتابہ، لکھنا. بأن يؤمن العبد ان اللہ تعالی كتب كل شيء جملة وتفصیلا كما قال سبحانہ. ایمان رکھے بندہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جملتاً و تفصیلاً یعنی چھوٹی بڑی ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، بے شک یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے. نمبر 1 کہ ہر چیز کو جانے، نمبر 2 ہر چیز کو لکھ لے. سوچئے
اگر آپ کو ہر چیز لکھنی پڑتی، اور چھوڑیے جو کچھ میں بول رہی ہوں، اگر یہ سارا ہی لکھنا پڑ جاتا، ایک ذرا سا پاز بھی آپ نے مس نہیں کرنا، تو زندگی دوبر ہو جاتی۔ پھر اسی طرح اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جو کچھ اس کمرے میں ہے وہ سب کچھ اس کی ڈیٹیل لکھیں، کتنے پنکھے ہیں، کتنی لائٹس ہیں، ایک لائٹ کتنی بجلی لیتی ہے، 1 گھنٹے میں کتنی لیتی ہے، 4 گھنٹوں میں کتنی لیتی ہے، اور پھر یہ کب لگائی گئی تھی اور کب خراب ہوگی اور کیا لائف ہے اس کی، اور یہ پنکھا کس رفتار سے چل رہا ہے، کس نمبر پہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی صرف ایک چیز کو بھی آپ لے لیں نا، پینسل کو ہی لے لیں اور اسی کی ہسٹری لکھنے بیٹھ جائیں تو آپ کو چل پتہ جائے۔ یہ جو یونیورسٹی کالج میں آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو ریسرچ پروجیکٹ دیے جاتے ہیں جس سے اسٹوڈنٹس کی جان پہ بن جاتی ہے کہ اب اتنا پڑھنا پڑے گا، اتنی کتابیں پڑھو، اتنے سروس کرو، اتنے انٹرویوز کرو، پھر اس کو لکھو، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تو کچھ کام ہی نہیں اللہ کے لیے۔ پھر اس کی عظمت کو دیکھیں، اس کی بڑائی کو دیکھیں، اس کے علم کو دیکھیں۔ آپ کے پاس جو علم ہے وہ سارا لکھا ہوا نہیں ہے، بہت کچھ آپ کے سینے میں، آپ کی یادوں میں، آپ کے خیالات میں، آپ کے حافظے میں ہے، یا آپ کی کچھ نوٹ بکس میں ہے۔ سب کچھ لکھا ہوا نہیں ہے جو آپ کو علم ہے، اور نہ ہم اپنے علم والی ہر چیز کو لکھ سکتے ہیں، پاسبل ہی نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا کمپیوٹر بھی ہر چیز ریکارڈ نہیں کر سکتا، میموری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کون سا ڈیٹا بیس ہے، وہ کون سی کتاب ہے، وہ کتنی بڑی جگہ ہوگی کہ جس میں صرف انسان نے ساری کائنات کے بارے میں ہر چیز جو قیامت تک ہونے والی سب کچھ لکھا ہو۔ تو اس کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کیا ہے؟ لہٰذا اس کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے یا اپنے فیصلے تھوپنے چاہیے؟ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے، ان کو اوور رول نہیں کرنا چاہیے کہ میری چلے گی۔ تو یہ تقدیر کا دوسرا حصہ ہے۔ اگر انسان اسی بات پہ غور کرنا شروع کر دے نا کہ اللہ کا علم ہر چیز کے بارے میں اور ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو اتنا مائنڈ بلوئنگ ہو جاتا ہے کہ انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے کہ ہاؤ، کیسے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ تیسری چیز المشیئہ، بِأَن يُؤْمِنَ الْعَبْدُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْعَالَمِ الْعُلَوِيِّ وَالسُّفَلِيِّ كَائِنٌ بِمَشِیَّةِ اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ۔ بندہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اوپر کی دنیا میں اور نیچے کی دنیا میں، اوپر کے جہان میں اور نیچے کے جہان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، انشاء اللہ ہوتا ہے۔ اذ لا يكون في ملکہ سبحانہ ما لا يريد، اس کی مملکت میں، اس کی بادشاہت میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس کو وہ نہ چاہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا جو وہ نہ کرنے دے۔ فما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، تو جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ اس کو نہ کرتے، تو چھوڑو ان کو اور جو کچھ وہ گھڑ رہے ہیں۔ یعنی اگر اللہ نے لوگوں کو نافرمانی کرنے کی رخصت دے دی ہے، چوائس دے دی ہے، تو اس پہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ بھی اللہ کی مشیت سے ہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ الرابعہ، چوتھی چیز الخلق، پیدائش۔ بِأَن يُؤْمِنَ الْعَبْدُ أَنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، کہ بندہ اس چیز پر ایمان لائے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وَمُدَبِّرُهُ وَمَالِكُهُ، وہی اس کی تدبیر کرنے والا ہے، اس کی پلاننگ کرنے والا ہے اور اس کا مالک ہے۔ حتی فعل المخلوق، یہاں تک کہ مخلوق کے جو افعال ہیں ان کی بھی۔ لأن فعل المخلوق من صفاته، کیونکہ مخلوق کا جو فعل ہے وہ اس کی صفات میں سے ہے۔ وَهُوَ وَصِفَاتُهُ مخلوقان كما قال سبحانہ،
اور وہ اور اس کی صفات مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ تو کتنے ہو گئے ارکان؟ نمبر 1 علم، نمبر 2 کتابت، نمبر 3 مشیئہ، نمبر 4 خلق۔ تقدیر کے اندر یہ 4 کمپوننٹس ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے آپ نے۔ آپ کسی سے بھی بات کر کے پوچھئے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ تقدیر کی تفصیل کیا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا ایمان رکھتے ہیں یہ نہیں پتہ۔ وَيَنبَغِي أَن يَعْلَمَ الْإِنسَانُ أَنَّ الْقَدْرَ لَهُ كَالطَّبِيبِ مَعَ الْمَرِيضِ، اور چاہیے کہ انسان جان لے کہ تقدیر اس کے لیے طبیب کی طرح ہے، جیسے طبیب مریض کے ساتھ ہوتا ہے۔ تقدیر کس کی طرح ہے؟ طبیب کی طرح ہے، مریض کے۔ تو مریض کون ہے؟ ہم، اور ہمارا طبیب کون ہے؟ ہماری تقدیر، ہمارا علاج کرتی رہتی ہے۔ ہم بگڑنے لگتے ہیں تو تب، اور اگر ہم پھولنے لگتے ہیں تو تب، یعنی اپنی مرضیاں زیادہ نہیں کر سکتے۔ فَإِن قُدِّمَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ فَرِحَ، جب انسان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ وقال، اور کہتا ہے لولا انه علم ان الغذاء ينفعني ما قدمه، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ جانتا کہ غذا اس کو فائدہ دے گی تو وہ اس کو نہ پیش کرتا۔ وَإِن مَنَعَهُ الطَّعَامَ فَرِحَ، اور اگر وہ اس کو طعام سے کھانے سے روکتا ہے تو بھی خوش ہو جاتا ہے۔ وقال لولا انه علم ان الغذاء يؤذيني لما منعني، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ جانتا ہوتا کہ غذا مجھے تکلیف دے گی تو مجھے نہ روکتا۔ وَهَذَا غَایَةُ اللُّطْفِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی لطف کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ، جس کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ وَمَن لَّمْ يَعْتَقِدْ هَذَا لَمْ يَصِحْ تَوَكُّلُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جو نہیں اعتقاد رکھتا کہ یہ نہیں ٹھیک تو اس کا توکل اللہ پر درست نہیں ہوتا۔ یعنی جو اس چیز کا اعتقاد نہیں رکھتا وہ اللہ پہ توکل بھی نہیں کرتا، اس کا توکل ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے نا، اور تقدیر کو سمجھ لیتا ہے، جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، تو کہتا ہے اس میں بھی کوئی فائدہ ہوگا، اسی لیے اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ اور اگر کوئی چیز روک دی جاتی تو وہ اس میں بھی راضی ہوتا ہے کہ اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا، اس میں کوئی بہتری ہوگی کہ یہ چیز مجھے نہیں ملی، اور یہ چیز انسان کے توکل کو بڑھا دیتی۔ لیکن ہم کم ہی ایسا سوچتے ہیں نا، کہ جب کچھ ملتا ہے تو بھول جاتے ہیں دیا کس نے، اور جب چلا جاتا ہے تو بھی ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ استاذہ جو بھی آپ نے بات کی تھی نا کہ والدین اور استاد اور بڑے جو ہمیں کہتے ہیں، اور یہ مجرب ہے کہ جو وہ کہتے ہیں بعد میں ود دا پیسج آف ٹائم وہ صحیح ہوتا ہے، سب نے آزمایا ہوا ہے، ہسٹوریکلی یہ ٹرو ہے، لیکن اس کے باوجود پھر ہم وہ بات ماننے سے جو ہے وہ ہچکچاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خود اپنے ڈیسیژن لینے ہیں۔ استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ تقدیر کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قدر ہے، اور قدر کا مطلب ویسے جو ہم نے پڑھا تھا تنگی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ تضادات کی وجہ سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ تقدیر ہماری لائف میں کیوں آئی۔ جیسے قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے انہ ہوا اضحک و ابکا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، تو ہمیں سمجھ آ جائے نا اس بات کی، تو تب ہماری لائف میں ہر سچویشن میں اس کو ڈیل کرنا آسان ہے۔ کبھی کبھی بغیر وجہ کے رونا آتا ہے آپ کو؟ کس کس کو آتا ہے؟ سب کو آتا ہے۔ تو اس وقت آپ سوچتے ہیں یہ کیوں رونا آیا مجھے، پتہ نہیں کیوں رونا آیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت نہیں، کیونکہ رونا تو صرف نرم دل والے کو آتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر ایک نرمی پیدا کر دی اور ہمیں رونا آ گیا۔ سنگ دل لوگ، سخت دل لوگ نہیں روتے، تو یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں آنسو آ گئے۔ کسی کو خوشی کے موقع پر بھی آنسو آئے کبھی؟ تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے دل کی، ذرا محسوس کریں، یاد کریں اس کو، وہ کتنی مزے کی ہوتی ہے نا، کتنی مزے کی۔ اس میں ایک میٹھا میٹھا درد بھی ہوتا ہے، اور ایک خوشی بھی ہوتی ہے، اور ایک شکر کے جذبات بھی ہوتے ہیں، تو کتنا فائدہ ہوتا ہے اس میں۔
السلام علیکم اساتذہ، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ زندگی کا اور شادی کا اور موت کا وقت مقرر ہوتا ہے. یہاں پہ زندگی میں یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے آپریشن کروائے جاتے ہیں، اور شادی میں کچھ لڑکیاں شاید بھاگ کے شادی کر دیتی ہیں، اور موت میں کچھ لوگ سوسائڈ کر دیتے ہیں. اس کا تقدیر کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ یہ بھی اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ لوگ بے صبرا پن کریں گے اور یہ وقت سے پہلے چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے ہر چیز تقدیر کے اندر ہے، اس دائرے سے باہر کچھ بھی نہیں. یعنی اللہ کے علم ہے کہ کون کیا کرے گا. ٹھیک، اللہ نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا کہ خودکشی کرے، یا اللہ نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ گھر سے باہر نکل کے بھاگ کے شادی کر لیں. بعض اوقات بعض ہمارے گناہ ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں ہم سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے اور برائی کا رستہ کھل جاتا ہے، اور بعض اوقات بعض نیکیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے برائی کا رستہ بند ہو جاتا ہے اور انسان نیکی کے رستے پہ چل پڑتا ہے. اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتہ ہے. سر جی، یہ جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں نا 4 چیزیں، یہ جو ابھی انہوں نے بات کی، یہ اس مشیت والے پارٹ سے اس کا تعلق ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے کہ وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. جی ہاں. اسی لیے ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف راغب کیا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. جب انسان مایوسی اور اس پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ یہ عمل کرتا ہے، اور کرتا کیوں ہے؟ یہ مشیت کا تقاضا ہے. السلام علیکم. جب سے تقدیر کا چیپٹر سٹارٹ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک محبت فیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں علم پتہ چلتا ہے وہاں پر اس کی بہت سی رحمت بھی پتہ چلتی ہے. جیسے کہ آج کے چیپٹر میں کہا ہے کہ توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک تقدیر پر ایمان نہ ہو، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے. تو ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہے وہ خوش رہیں، اور یہی ہے نا اینڈ پہ بھی بات آئی ہے کہ پھر مومن خوش رہتا ہے. اور جب بھی کوئی شر لائف میں آئے تو بندہ یہ سوچے کہ اگر شیطان جو کہ سب سے بڑا شر ہے اس کو پیدا کرنے کے بھی اتنے حکمتیں اور اتنے فائدے ہیں تو پھر ضرور اس کی بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوگی. تو یہ چیزیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھا دیتی ہیں. الحمدللہ. السلام علیکم. استاذہ جی، ابھی بات ہو رہی تھی کہ خوشی سے بھی انسان روتا ہے، تو یہ جب مجھے تدبر القرآن میں ایڈمیشن لیا اور پہلی کلاس میں نے سورۃ ملک اور اس طرح سے پڑھی ہے، تو میں یقین کرے رو پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لا کے بٹھایا ہے. یعنی میں کس طرح اس کا شکر کروں، یہ بھی میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اس دن بہت میں روئی ہوں کہ کس جگہ پہ بٹھا دیا لا کے، اور کیا کچھ سکھا رہا ہے. استاذہ، یہ جو تقدیر کا چیپٹر پڑھے ہیں ہم، مجھے لگتا ہے کہ یہ پڑھنا اتنا ضروری تھا. ہمارے دل کو سکون آ رہا ہے. جیسے میں چھوٹا سا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گی. ابھی 2 ویکس بیک آئی ڈراپ مائی فون سم ویئر، تو فون نہیں ملا مجھے، تو تھوڑی سی ہوئی پریشانی نا کہ فون نہیں آیا، تھوڑا سا ایک من کے ہوا. لیکن اسی فرائیڈے کا دن تھا اور تقدیر کے بارے میں پڑھ کے جا رہے تھے. اس میں یہ پڑھا تھا کہ کوئی بھی ناگوار صورتحال جو بھی ہمارے گزرتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے اور ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے. تو فوراً سے میرے ذہن میں آیا، تو میں اتنا خوش ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر میں نے کہا کہ چلے میں دیکھتی ہوں اس میں میرے لیے اللہ تعالیٰ کیا حکمت ہے، آپ مجھے حکمت دکھائیں. تو میں گئی، ڈھونڈا اس کو، بہرحال ڈھونڈا، نہیں ملا. پھر شام کو میں جاب پہ گئی تو گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ فون ہونا چاہیے. میں نے کہا چلیں لے لوں گی نا. پھر جاب پہ گئی، وہاں پر سب کو بتایا تو سب کہہ رہے ہیں فون گم گیا، آپ اتنی خوش ہیں، آپ کو کچھ ہو نہیں رہا. تو پھر میرے کولیگ ہے، وہ مجھے کہتے ہیں میڈم میرا تو فون گما تھا تو میرا تو دل چاہ رہا تھا اپنا سر پیٹ دوں جا کے. تو میں ہنسی تھی. میں نے کہا تو جنید بھائی اس میں تو نقصان آپ کا، یہ فون میرا بھی گما، مجھے نہیں ملا، آپ کا بھی گما، آپ کو نہیں ملا، لیکن ایٹ لیسٹ ایک سکون ہے، دل کا سکون ہے. پھر میں اللہ تعالیٰ سے کہی تھی اللہ تعالیٰ مجھے حکمت دکھائے نہ چلیں. تو پھر میں نے کافی دن ہوا یوں، پھر میں افسوس ہوا کہ کافی، کیونکہ میرے نوٹ سے میری عادت ہے کہ میں جو لکھتی ہوں اپنے فون میں لکھتی ہوں، کوئی بھی امپورٹنٹ باتیں میرے ہاسپٹل کی جو بھی ہوں یا کچھ بھی نا، تو اس کا ایک تھا کہ وہ کہاں سے لاؤں گی. تو بہرحال فائدے جو میں اس کے دیکھ رہی تھی اس میں پھر میں یہ گئی تھی کہ اب مجھے ایک لیسن یہ ملا کہ مجھے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا چاہیے. دوسرا مجھے لگتا تھا کہ میں سیل فون پہ لگ کے، کیونکہ گھر والوں کے مقابلے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتی، مجھے ایسے لگتا تھا. لیکن پھر جب سے فون گما ہے تب سے وقت میں اتنی برکت ہو رہی ہے کہ سارے کام پورے ہو رہے ہیں وقت پر. اور دوسری بات پھر سوتے جاگتے ہوئے جو فون لینے کی ہمیں عادت ہے اس میں یہ ہوا کہ رات کو میں اذکار سارے پڑھتی ہوں، جب صبح اٹھتی ہوں تو تب وہ اذکار سارے پڑھتی ہوں. تو میں پھر دیکھ رہی تھی کہ کتنی بہتری ہوئی ہے اور حکمت. پھر ابھی بھی کہتے ہیں سارے فون لے لو، تو میں نے کہا ابھی تھوڑی زندگی سکون میں گزری ہے، تھوڑا گزار لوں ذرا. جزاک اللہ. یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ یہ مریض اور طبیب کا سا ایک معاملہ ہے، بہت ہی عمدہ بات کہی گئی ہے. کیونکہ ہم جب مرض میں ہوتے ہیں تو ہمیں طبیب کیا لگتا ہے اس وقت، اور جن کو نہیں ملتا وہ کس حالت میں ہوتے ہیں کہ جن کو طبیب نہ ملے اور پھر دوا نہ ملے. پھر اس حال میں ہم طبیب کی ہر بات کو کتنا غور سے سنتے ہیں. پھر ہمیں جو وہ پرہیز بتاتا ہے
تو ہماری لذت والی جتنی مرضی چیز ہو ہمیں وہ ایسا کرم لگتا ہے کہ شکر ہے اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ دوا لینا، اس نے یہ بھی بتایا کس چیز سے بیماری بڑھ جاتی ہے، تو اس چیز سے اس نے روک بھی دیا ہمیں. پھر جب ہم نہیں رکتے اس چیز سے اور ساتھ دوا بھی کھاتے جاتے ہیں وہ بھی کھاتے جاتے ہیں، بس ٹھیک نہیں ہوتا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک چیز کرنا کافی نہیں ہوتا، کسی چیز سے رکنا بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ چیز پھر آپ کی الرجیز بن جاتی ہیں، حتیٰ کہ پھر جسم آپ کو بتانا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے اب بھی نہ رکے تو یہ چیز آپ کو کہاں تک ڈیمیج کرے گی. تو یہ اتنی اچھی مثال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر طبیب سمجھ کے توکل کیا جائے تو پھر آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے کہ اللہ پہ توکل کرنے سے کیا کیا چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اپنے اندر کی. والدعاء لا يناقض الرضا بالقدر، اور دعا جو ہے وہ تقدیر پر راضی ہونے کے منافی نہیں. فقط تعبدنا اللہ به، ہم اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وَأُمِرْنَا بِهِ، اور ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے. وَإِنْكَارُ الْمَعَاصِي وَعَدَمُ الرِّضَا بِهَا قَدْ تَعَبَّدْنَا اللَّهَ بِهِ، گناہوں کا انکار اور ان پہ راضی نہ ہونا، اس کے ساتھ بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وَذَمُّ الرَّاضِي بِهِ، اور اس پہ راضی ہونے کی مذمت بھی، یعنی گناہوں پہ. فَإِنْ قِيلَ، پھر اگر کہا جائے وردت الأخبار بالرضا بقضاء اللہ تعالی والمعاصی بقضائہ فکراہتها کراہۃ لقضائہ، اگر یہ کہا جائے کہ وردت الاخبار، وارد ہوئی ہیں روایات، بالرضا بقضاء اللہ، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونے کے بارے میں، والمعاصی بقضائہ، اور گناہ بھی اس کی تقدیر کا حصہ ہیں، فَكَرَاهَتُهَا كَرَاهَةٌ لِقَضَائِهِ، تو گناہوں سے کراہت پھر تقدیر سے کراہت ہے. یعنی ایک لاجیکل سیکوینس بنایا کہ گناہ بھی تقدیر کا حصہ ہیں، اور اگر انسان گناہوں سے نفرت کرتا ہے تو مطلب ہے تقدیر کو بھی ناپسند کر رہا ہے. جواب وَجَوَابُ هَذَا أَن يُقَالَ الْمَعَاصِي لَهَا وِجْهَانٌ، اس کا جواب یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ گناہوں کی دو صورتیں ہیں. الاول وجہ الی اللہ تعالی من حیث انہا اختیارہ و ارادتہ، ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اس اعتبار سے کہ وہ اس کا اختیار اور اس کا ارادہ ہے. فنرضى بها من هذا الوجہ، تو ہم اس اعتبار سے اس پر راضی ہو جائیں. وتسلیما للملک الی مالک الملک سبحانہ تعالی، اور مالک الملک کو تسلیم کر لیں. الثانی وجہ الی العبد، ایک رخ بندے کے اعتبار سے ہے. من حیث انہا کسبہ و وصفہ، اس اعتبار سے کہ بندے کی کمائی ہے اور اس کا وصف ہے. وعلامۃ لکونہ ممقوتا عند اللہ، اور اس کے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہونے کی علامت ہے. بغیضا عندہ، وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے. حیث سلط علیہ اسباب البعد والمقت، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دوری اور ناپسندیدگی کے اسباب کو مسلط کر دیا ہے. فَهُوَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُنْكَرٌ وَمَذْمُومٌ، تو اس اعتبار سے وہ منکر ہے اور ناپسندیدہ ہے، مذمت کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی گناہ جو ہیں اگر تقدیر کا حصہ بھی ہیں تو ساتھ ساتھ بندے کی کمائی بھی ہے، یعنی بندے کو اس کے کرنے کا اختیار بھی ہے. اور اگر وہ تقدیر کا حصہ ہے تو یہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندے کے اوپر اس کے کچھ گناہوں کی وجہ سے اس پر مسلط کر دیا کہ یہ اب اس دلدل میں پھنستا رہے. ٹھیک ہے. والایمان بالقدر علی درجتین، اور ایمان بالقدر دو درجوں پر ہے، دو اعتبار سے ہے. الایمان بان اللہ سبق فی علمہ ما یعملہ العباد من خیر و شر، اس بات پر ایمان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم میں سبقت رکھتا ہے جس کو بندے خیر اور شر میں سے کرتے ہیں. یعملہ وطاعتاً و معصیتاً، اطاعت اور معصیت میں سے. قبل خلقہم و ایجادہم، ان کی تخلیق اور ایجاد سے بھی پہلے. وَأَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهُمْ وَأَهْلِ النَّارِ مِنْهُمْ، ان کے اہل جنت ہو یا اہل النار میں سے ہونے سے بھی. وَأَعَدَّ لَهُمُ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ قَبْلَ خَلْقِهِمْ، اور اس نے ان کے لیے ثواب اور عقاب ان کی تخلیق سے پہلے ہی تیار کر رکھا ہے. وَكَتَبَ ذَلِكَ عِنْدَهُ، اور اس کو اپنے پاس لکھ رکھا ہے. وَأَنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تَجْرِي عَلَى مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ وَكِتَابَتِهِ، اور یہ کہ اعمال اس کے علم کے مطابق جاری ہوتے جاتے ہیں جو یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں اور لکھے میں ہے. كما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ،
بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. الثانیہ دوسرا نمبر 2 الایمان، اس بات پر ایمان رکھنا بأن اللہ خلق افعال العباد کلها من الایمان والکفر، کہ اللہ نے بندوں کے کاموں کو پیدا کیا ہے ایمان اور کفر سب کے سب کو، والطاعات والمعاصی، اطاعت اور معاصی کو، وشاءها منہم کما قال سبحانہ، اور اس نے ان سے یہ چاہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اس نے ہموار کیا اس کو، پھر اس نے اس میں اس کی بدی اور اس کی نیکی کو الہام کر دیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وَالْمُؤْمِنُ يَصْبِرُ عَلَى الْمَصَائِبِ وَيَسْتَغْفِرُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَائِبِ، مومن مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اور گناہوں اور عیبوں پر استغفار کرتا ہے. والجاہل الظالم یحتج بالقدر علی ذنوبہ وسیئاتہ، ظالم جاہل جو ہے وہ اپنے گناہوں اور برائیوں پر تقدیر کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، تقدیر کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. ولا یعذر بالقدر من اساء الیہ، اور جو اس کے ساتھ برا کرتا ہے اس کو تقدیر کی وجہ سے معذور نہیں ٹھہراتا، یعنی خود غلطی کرے تو کہتا ہے میری تقدیر میں تھی، اور اگر کوئی اور اس کے ساتھ زیادتی کرے تو پھر اس کو معاف نہیں کرتا کہ اس کی بھی تقدیر میں تھی میرے ساتھ زیادتی کرنا. ولا یذکر القدر عندما تحصل له نعمہ، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس وقت تقدیر کو یاد نہیں کرتا کہ یہ میری تقدیر میں تھی، اس وقت کیا کہتا ہے یہ تو میرے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ تو میری کوشش سے ہے. والواجب علی العبد اذا عمل حسنۃ ان یعلم انها نعمۃ من اللہ وہو یسرها وتفضل بها، بندے پر لازم ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرے تو جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اسی نے اس کو آسان کیا ہے اور اس کے ساتھ فضیلت بخشی ہے. فلا یعجب بها، تو وہ اس کے ساتھ عجب کا شکار نہ ہو. وَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً، اور اگر وہ برا کام کرے استغفر اللہ وتاب منها، تو اللہ سے استغفار کرے اور توبہ کرے. وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ سَمَاوِيَّةٌ، اور جب اس کو کوئی آسمانی مصیبت آتی ہے، او بفعل العباد، یا اس کے بندوں کے کام کی وجہ سے، علم انها مقدرۃ مقدیۃ علیہ، تو جان لے کہ یہ اس کے لیے طے شدہ تھی، تقدیر میں تھی. لا بد من وقوعها، اس کو واقع ہونا ہی تھا. وللعبد منفعۃ فی حصولها، اور بندے کے لیے اس کام میں، اس کے حاصل کرنے میں منفعت بھی ہے، فائدہ بھی ہے، یعنی اس چیز کے ہونے میں بندے کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا. وَكُلُّ مَا خَلَقَ اللَّهُ حَقٌّ، اور جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ بالکل برحق ہے. وَلَهُ سُبْحَانَهُ فِي كُلِّ مَخْلُوقٍ حِكْمَةٌ يُحِبُّهَا وَيَرْضَاهَا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ہر مخلوق میں حکمت ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہر چیز کو بہترین طریقے پر پیدا کیا. فَكُلُّ خَلْقٍ وَأَمْرٍ مِّنَ اللَّهِ حَسَنٌ جَمِيلٌ، تو اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق اور اس کا ہر حکم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے خوبصورت ہے. حسن جمیل. وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَحْمُودٌ عَلَيْهِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس پر تعریف کی جائے گی. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اور اسی کے لیے حمد ہے ہر حال میں. وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِهَا شَرٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَعْضِ النَّاسِ، اگرچہ اس کے بعض میں شر بھی ہے بندوں کی نسبت سے، یعنی بندوں کے حق میں کوئی چیز تکلیف دہ بھی ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک فائدہ ہے. والمؤمن، اور مومن مأمور، حکم دیا گیا ہے ان یصبر علی المصائب، کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرے. ویطیع الاوامر، اور احکامات کی اطاعت کرے. ویستغفر من الذنوب والمعائب، اور استغفار کرے گناہوں اور عیبوں سے. ولیس فی القدر حجۃ لابن آدم، اور ابن آدم کے لیے تقدیر کے معاملے میں کوئی حجت نہیں. ولا عذر فی فعل ما یشاء، اور نہ ہی کوئی عذر اس کام میں جو وہ چاہتا ہے. بل القدر نؤمن به ولا نحتج به،
بلکہ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم قدر پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جھگڑتے نہیں. وَلَوْ كَانَ الْقَدْرُ حُجَّةً وَعُذْرًا، اگر تقدیر ایک حجت یا ایک دلیل ہوتی یا عذر ہوتا، لم یکن ابلیسا ملوما ولا معاقبا، تو ابلیس نہ ملامت زدہ ہوتا اور نہ سزا دیا جاتا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. بس آج کے لیسن میں سے اگر آپ تقدیر کے 4 ارکان یاد رکھیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ تقدیر بہانہ نہیں بنایا جا سکتا غلط کاموں کا، اور اس کے ذریعے ہمیں حجت نہیں کرنی چاہیے کہ کیونکہ میری تقدیر میں تھا اس لیے میں نے غلط کام کر لیا اور اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں. آپ برابر کے قصوروار ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.